نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام میں جن چیزوں کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا ان میں سے ایک غیرت ہے۔ تبھی غیرت والے اللہ نے غیرت رکھنے والے مسلمانوں کے لیے اس غیور پیغمبر کے بزبان فیض ترجمان گوہر فشان یہ اعلان جاری و ساری کر دیا، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، کہ میں تمام بنی آدم میں سے سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والے۔ اسی غیور پیغمبر کا ایک اور فرمان ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، مومن کا زیور ہے۔ تبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کافروں کی گندی نظریں پاکیزہ مسلمان عورتوں پر پڑے۔ تب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر تم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے کے اوپر نقاب اوڑے رکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے باغیوں نے ان کے گھر کو پلانگ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو ان کی شریک حیات حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئی اور انہیں منع کرنے لگی۔ اسی اثنا میں غلطی سے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کے سر سے چادر سرک گئی۔ جب حضرت عثمان غنی کی نگاہ اس پر پڑی تو کہنے لگے، نائلہ ان لوگوں کے تیر لگنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تمہارے ننگا سر دیکھنے سے مجھے تکلیف ہوتی۔ عزیزان محترم، اس تمہید کے بعد عرض یہ ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی اٹھ کر اسلام کے کسی نہ کسی حکم پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ اسلام کو اس دنیا سے مٹا دے گا، حالانکہ این خیال است و محال است و جنون است، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اب جیسے کہ چند دن پہلے ایک آدمی نے کہا کہ آج کل کالج یونیورسٹیوں میں برقع پہننے کی عادت بہت عام ہو گئی ہے، بہت ساری لڑکیاں نظر آتی ہے جو برقع پہنتی ہے، نقاب پہن کے کلاس اٹینڈ کرتی ہے۔ یہ اور کہا کہ برقع پہننے والی عورت، نقاب پہننے والی لڑکی اور اسٹوڈنٹ جب کلاس میں ہوتی ہے تو وہ حاضر، اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا، وہ نارمل نہیں ہوتی، حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نقاب پہننے والی سب سے پہلی پائلٹ عورت جو بنی ہے وہ نقاب پہننے والی بنی ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے 18 گولڈ میڈل رکھنے اور لینے والی خاتون وہ نقاب پہننے والی ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور ایسے لوگ جو آئے روز اسلام پر، قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، در حقیقت یہ اپنا نمک حلال کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی بولی تو بولتے نہیں ہیں، یہ وہ بولی بولتے ہیں جن لوگوں کا نمک انہوں نے کھایا ہے، ساری زندگی ان کی بوٹ پالش کیے ہیں، یہ انہی کے ایما پر، انہی کے حکم پر چلتے ہیں، غیروں کے نقش قدم پر روا دوا ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا، جو حکم ان کی طرف سے ان کو آیا، ان کے لیے سری تسلیم خم ہو گئے۔ عزیزان محترم، ایسے لوگوں کے عقلوں پر پردے آئے ہوئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیویاں، اکبر غیرتی قومی سے زمین میں گر گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ جو پردہ عورت کے سر پہ ہونا چاہیے تھا آج وہ مردوں کے عقلوں پر پڑا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ آپ جتنی بھی اسلام کے خلاف کوشش کریں گے، آپ کی کوشش کبھی بھی کام نہیں آئے گی۔ اسلام کو اللہ عزت
اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اللہ اسلام کو عزت دے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔